مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، ایک بار پھر سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کئی سوالات ہیں، جوابات کی طرف آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہوا تھا کہ قبر میں جب مردے کو دفناتے ہیں سلمان بھائی، تو کہتے ہیں کہ جو تختے وغیرہ اوپر لگاتے ہیں یا سلے لگاتے ہیں تو وہ سر کی طرف سے شروع کریں یا پاؤں کی طرف سے شروع کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں مردے کو جب دفنائیں تو قبلہ روح ہو، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، باقی اوپر جو سلے رکھنا یا جو ہے وہ تختے رکھنا وہ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مکمل قبر کو بند کیا جائے اور درمیان میں کوئی چھید وغیرہ بھی ہو تو اس کو بھی پر کر لیا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ مٹی وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ مردے کی جانب نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے قبر کا حال اچھا فرمائے۔ اچھا یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہوتے ہوتے بچ جائے تو یہ کہا جاتا ہے معجزہ ہو گیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ نبی اور رسول ان کے دست اقدس سے یا ان سے کوئی خارق عادت معاملہ ظہور پذیر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو عام طور پر کوئی خدا نخواستہ کیا کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ کوئی نقصان ہو رہا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اچانک بندہ بچ جاتا ہے، نقصان ہوتے ہوتے اچانک بچ جائے تو کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا۔ تو یہاں تو نہ اللہ کا نبی ہے، معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے گا، اللہ کا نبی تو ہے ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے زیادہ کھینچ تاکہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، تب بھی معجزہ نہیں ہو سکتا، کرامت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کو میں مختصر یہ کروں گا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، بچ گیا، اس کا فضل و کرم ہو گیا کہ مجھے اس نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کسی نے ادھار دیے 10,000 روپے اب ان کو دینے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میری طرف سے فطرہ دے دینا اور باقی پھر مجھے واپس کر دینا۔ دیکھیں انہوں نے آپ کو قرض دیا 10,000 روپے، اب آپ نے ان کا قرض دینا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، دینا ہے، تو انہوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ جی اس میں سے میرا فطرہ اتنا اتنا ادا کر لینا اور باقی مجھے پیسے پہنچا دینا۔ تو بہرحال آپ ان کی وکیل بن جائیں تو ان میں سے آپ فطرے کے پیسے نکال کے کسی کو دے دیں ان کی طرف سے تو ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی شریک بات نہیں کر سکتے ہیں ایسا۔ اچھا جی دودھ پلانے والی ماں کا روزہ رکھنا، جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اگر کمزوری زیادہ فیل کرتی ہیں، بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، یا ڈاکٹر نے کہا اور ڈاکٹر بھی ایماندار قسم کی ہو جو صاحب ایمان ہو، وہ یہ کہے کہ جی آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو بیماری زیادہ بڑھ جائے گی، کمزوری بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس صورت میں یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن جتنے روزے چھوڑیں گی بعد میں ایام منہیہ کے علاوہ ان کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر کمزوری فیل نہیں کرتی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں تو کمزوری فیل نہیں کرتی ہیں، اپنے آپ کو صحیح فیل کرتی ہیں، تو پھر روزہ رکھیں کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ بعد میں قضا بھی آپ نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں تراویح سنت ہے تو قضا ہو جائے تو پھر اس کی یعنی چھوٹ جائے تو قضا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں تراویح سنت موقدہ ہے اور اس کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ زندگی میں یعنی سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے ایک مہینے کے لیے، تو نہ چھوڑیں تو یہ بہت اعلیٰ بات ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بہن نے کہا کہ بیٹا امریکہ میں ہے، ان سے بات نہیں کرتا، سسرال والوں کو بلا بھی لیا ہے ساس کو۔ میری بہن میں آپ کو جو اچھا مشورہ دوں، دیکھیں وہ تو بہت غلط کر رہا ہے، اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ بہت غلط کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے اینڈ سے بھی دیکھیں کہ بعض اوقات ہم اولاد کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں، بعض اوقات اتنا زج کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور وہ اپنی ماں اپنی ساس میں نہ ڈھونڈے، اپنی ماں آپ میں ڈھونڈے۔ ہاں یہ ذرا آپ غور کریں کہ آپ ایسا تو نہیں بن گئی ہیں، کہ ایسا تو نہیں بن گئی ہیں کہ آپ نے سوائے مانگنے کے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے سوائے ٹینشن دینے کے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ جب نئے نئے رشتے ہوتے ہیں تو وہ پھر بڑا بیٹا ہی بنا لیتی ہیں اور بڑا پیار بھی دیتی ہیں، تو اس پر بھی ذرا غور کر لیں۔ ہاں تھوڑا سا غور کر لیں اور بیٹے کو محبت دیں، اور یاد رکھنا کہ بیٹے کی محبت یہ نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ بلا رہے یا کینیڈا بلا لے، ادھر بلا لے ادھر بلا لے، یاد رکھنا کہ محبت خالص ہوتی ہے، وہ بلائے نہ بلائے آپ ماں ہیں، آپ کی محبت ہونی چاہیے، آپ کو اس کی زندگی کی پرواہ ہونی چاہیے، یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو بلا لیا مجھے نہیں بلایا۔ اور بیٹے سے میں کہوں گا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے
کہ آپ نے اپنی ساس کو بلا لیا اور آپ نے اپنی ماں کو نہیں بلایا. آپ اپنے اینڈ سے جو غلطی کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑا مرتبہ جو ہے نا وہ ماں کا ہے. اگر ماں کی دعا نہیں لی نا آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا. تو میں نے دونوں طرف سے میں نے عرض کر دیا. تو بہرحال ان کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی ذرا صحیح کریں, اور ان کی طرف سے غلطی ہے تو ایسا نہ کریں, اور ماں کی خبرگیری کریں. یہ آپ پر لازمی ہے, لازمی ہے, لازمی ہے. وہ صاحب یہ بھی بتا دیں, وہ ماؤں کو نا ساسوں سے پرابلم رہتی ہے نا, تو ماں کے بعد ساس کا کیا رتبہ ہے؟ شریعت ساس کے لیے کیا کہتی ہے؟ جی, ماں کو ساس سے پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور ساس کو ماں سے نہیں ہونی چاہیے. صحیح, دونوں کا ماں تو حقیقی ماں ہے. ساس بھی ظاہر ہے کہ اس کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو اس ساس سے آپ کا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے. محرم وہ بھی آپ کے لیے ماں ہے, ماں کا درجہ ہے. بالکل. آپ کا سسر آپ کے لیے باپ کا درجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہن نے کہا کسی کو پیسے دیتے ہیں, وہ کہیں چلا گیا, آپ کیسے نہیں مل رہا, اعلان بھی کروا لیا, بہت پتہ کرانے کی کوشش کی, نہیں مل رہا کوئی بندہ, تو پھر آپ کسی غریب کو ایصال ثواب کے لیے دے دیں تاکہ اس کا ایصال ثواب, اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے. لیکن زندگی میں کبھی بھی وہ آ گیا تو آپ کو دینے پڑیں گے, یہ بات یاد رہے. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ اگر والدین سے دوری ہو تو کیا, ابھی انہوں نے جو اسپیسیفک مسئلہ بیان کیا نا, یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے کہ ان کے والدین کا جو انہوں نے بتایا, اب انہوں نے بتایا اگر ایسا ہے تو بہت بری بات ہے, یہ بہت بہت کبھی بات ہے. اگر والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اور بہو کے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وہ چھپ کر دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری بات کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا سوچیں کہ اگر اولاد اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے دوری اختیار کر رہی ہے تو آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے. تو لہٰذا والدین اگر غلط کر رہے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ان کے بیٹے سے کہ وہ ظاہر کہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہیں, اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ علیحدہ بھی ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا مت چھوڑیے, اور روزانہ کی بنیادوں پر جو ان کی خبرگیری ہو سکتی ہے وہ کیجیے. اور ماں باپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں, جاسوسیاں کر رہے ہیں, تو خدا کے واسطے نہ کریں. ماں باپ کا بہت حق ہوتا ہے اولاد پر, لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ اولاد پر والدین کا حق تو ہوتا ہے, والدین پر بھی اولاد کا حق ہوتا ہے, اس کو بھولے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر آپ تھوڑی سی دوری اختیار کرتے ہیں اور آپ خبرگیری پوری کرتے ہیں تو آپ بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے, اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. اچھا جی, کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت زیادہ دیکھا کہ وہ یعنی قرآن پڑھتی تھی, سجدہ کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. بہرحال اب ان کی جگہ سجدہ نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی عورتیں ہوتی ہیں, اتنا علم نہیں ہوتا, قرآن تو پڑھتی ہیں, سجدوں کا علم نہیں ہوتا. اب نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, تو ان کی طرف سے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے, اور ان کی ایصال ثواب بھی آپ کریں اور صدقات خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. اچھا, یہ کہا کہ بھتیجا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شفایت کامل عاجل عطا فرمائے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اول آخر تیمہ دوشی پڑھ کے دم کریں, دم کے بعد پانی پلائیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اچھا, بہن نے کہا کہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ فرض کے بعد پڑھیں یا پوری نماز کے بعد پڑھیں, دونوں کام کر سکتے ہیں. زیادہ بہتر فرض کے بعد پڑھنا ہے, لیکن فرض کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن خاص طور پر آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد زیادہ تاکید آئی ہے, تو فرض نماز کے بعد پڑھیں. جس نے فرض نماز کے بعد اگر یہ پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ جنت میں داخلہ اس کا یقینی ہے. اس کو پڑھا کریں, چاہے فرض نماز کے بعد پڑھیں یا چاہے پوری نماز کے بعد پڑھیں. قضا نماز میں پہلی میں کوثر اور دوسری میں جو ہے وہ اخلاص پڑھ سکتے. دیکھیں, قضا نماز ہو کوئی بھی ہو تو اگر بھولے سے ایسا پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت میں بڑی سورت. ایسا نہ ہو, برابر ہو, یا پہلی میں بڑی ہو اور دوسری میں چھوٹی ہو, اس طرح ہونا چاہیے. قضا نماز ہو یا عام نمازیں ہوں, آپ اس طرح کریں. بھائی نے کہا پیپ نکلتی ہے, کپڑوں پر لگ جاتی ہے. اب صحیح سوال مجھے سمجھ میں نہیں ہے, پیپ ہو یا خون ہو کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو آپ کو وہ کپڑے وہاں سے پاک کرنے ہوں گے. پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ جو ہے وہ پانی بہائیں, اس پر 3 مرتبہ پوری قوت سے نچوڑیں اور پاک ہو جائے گا, یا پھر اتنا پانی اس پر بہائیں کہ مکمل طور پر آپ کو پاک ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ پاکی کے حکم میں ہوگا. پھر کہا کہ ہمارے گھر جو ہے وہ گھر میں نظر لگ جاتی ہے, سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں 3 مرتبہ اول آخر تیمہ درود شریف, اور جو ہے وہ جس یعنی گھر پر نظر ہے تو اس پر دم کریں, یا بندے پر نظر ہے, آپ پر نظر ہے تو اپنے آپ پر
दम करें, दम के बाद पानी पिएं, इंशाल्लाह नज़र दूर हो जाएगी। बहन ने कहा कि सजदे के लिए जाते हैं तो पाँव किस तरह रखें। देखिए मर्दों के लिए वो हुक्म है कि बिल्कुल पंजे इस तरह होने चाहिए, लेकिन ख़वातीन के लिए सजदा इस तरह हो कि जितना सिमटा हुआ हो उस तरीके से सजदा करना चाहिए। तो आपके लिए वो हुक्म मर्दों वाला नहीं होगा, आपको सिमट कर सजदा करना होगा और पाँव भी सिमटे हुए हों, इस तरह खुले हुए बिल्कुल ना हों, जितना हो सके सिमटे हुए हों। फिर इसके बाद जो है वो भाई ने कहा वितर में दुआए कनूत है तो ये नहीं पढ़ी तो सजदा सव कर लिया। आपने तीसरी रकत में यानी सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत पढ़ी, रुकू कर लिया, आपने तकबीर कही नहीं, दुआ कुनूत नहीं पढ़ी, सजदा सव कर लिया, नमाज अदा हो जाएगी। अगर नहीं किया तो फिर नमाज दोबारा लौटानी होगी। अच्छा, कोई कहता है तरावी 8 है, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 21 है। देखिए 8 जो कहते हैं ना, 8 जो कहते हैं तो वो 11 हैं। वो इस तरह है कि 8 जो है वो नमाज तहज्जुद है और 3 जो रकात है वो नमाज वितर है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पूरा साल पढ़ते थे। अच्छा, इसी तरीके से 20 की और 20 से ज़्यादा की रिवायत भी मौजूद है। हमें सहाबा को देखना है। कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि ईमान लाओ इस तरह जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। तो इन्होंने किया वो करो ना। कुरान ने तो सहाबा ने डायरेक्टली हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल को देखा। तो सहाबा जब 20 पढ़ रहे हैं क्या तकलीफ होनी चाहिए। इसका मतलब सहाबा ने देखा है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 20 पढ़ी है, इसी पर मुदावमत फरमाइए। और मैं ये कहूँगा कि उलमा फरमाते हैं कि पूरे दिन और रात की जो फ़राइज़ नमाजें हैं, फ़राइज़ वाजिबात, उनकी तादाद भी 20 बनती, तो लिहाजा 20 तरावी पढ़नी चाहिए। बहन ने कहा कमर में तकलीफ़ है तो ज़्यादा झुक नहीं सकती, तो पाँव कैसे धोएं। तो आप इस तरह कर सकती कि पाँव को थोड़ा सा ऊपर लाकर ज़रा सा हाथ मार लें। ये भी नहीं कर सकती तो सही तरीके से नलके के नीचे रखकर पानी बहा दें। फिर आप अगर हाथ नहीं रख सकती, नहीं लगा सकती कि कमर में शदीद दर्द है, तो जितना हो सके पानी बहा लें। आपको यकीन हो जाए कि पाँव में पानी बह गया है हर जगह टखनों समेत, तो इसका मतलब है कि वज़ू आपका हो जाएगा, पाँव धुल जाएंगे। अच्छा, बहन ने कहा, बच्ची ने कहा कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करना है, 8 साल की हूँ तो कितना सवाब मिलेगा। तो बेटा देखें, इसकी सही उम्र यही है कि 5-6 साल की उम्र में, 5-6-7 साल की उम्र में करना शुरू कर दें। आपको बिल्कुल उतना ही सवाब मिलेगा जितना बड़ों को मिलेगा। और आपके सिर्फ मेरा बच्चा आपको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि आपके वालिदैन इसमें शामिल है ना बेटा, उनको भी सवाब मिलेगा। रोज़ क़यामत उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उस ताज की रोशनी के आगे सूरज की रोशनी मांद हो रही होगी। कहा जाएगा ये इनके बच्चे के कुरान पढ़ने की वजह से। अच्छा, फिर जिस बच्चे ने या बच्ची ने कुरान हिफ्ज़ किया, उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ क़यामत उससे फरमाएगा कि जन्नत में तो दाखिल हो, कुरान शरीफ पढ़ता जा, चढ़ता जा। उसका आखिरी मकाम वो होगा कि जहाँ वन्नास वो मुकम्मल करेगा। कितना बड़ा, कितना आला मकाम है। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सवाब है इसका, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बाअमल हाफिज़ कुरान बनाए। और फिर इसके बाद कहा कि इनके नाम मकान है, गाड़ी है, रहने का मकान, इस्तेमाल की गाड़ी, इस पर तो ज़कात नहीं है। थोड़े पैसे जो रखे हुए आपने 10 लाख रुपए, तो इस पर ज़कात होगी, क्योंकि ये 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा की रकम बनती है, इस पर ज़कात आपको देनी होगी। लाख रुपए पे 2,500 है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इमाम ने बताया कि सामने घड़ी लगी हुई हो तो नमाज साकित हो जाती है। सामने घड़ी लगी हुई हो, अगर सामने घड़ी लगी हुई है और आप उसे देख रहे हैं तो इससे कराहत है, नमाज साकित नहीं होती, कराहत है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो ये कहा इन्होंने कि दोनों हाथों से कमीज़ समेटी। दोनों हाथों से कमीज़ समेटने का मतलब ये कि अमल कसीर आप कर रहे हैं, ठीक है ना। एक हाथ से नहीं, अमल कलील वो होता है कि दूर से देखने वाला ये समझे कि ये नमाज में ही है। अमल कसीर ये कि दूर से देखने वाला ये समझे कि नमाज में नहीं है। तो दोनों हाथ अपने छोड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि दूर से कोई देख रहा है तो नमाज में आपको नहीं समझता, तो ये अमल कसीर के ज़ुमरे में आता है। अगर आपने ये किसी एक रुकन में एक मरतबा भी किया तो नमाज टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। और अमल कलील 2 तक इजाज़त होती है, तीसरी मरतबा एक रुकन में करेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी। और आखिरी जो ये सवाल है, ये इन्होंने कहा कि तरावी बैठ कर पढ़ सकती हैं। मेरी बहन, सुन्नत मौक़दा है, जितना हो सके खड़े हो जाएं, जहाँ तक हो सके, जहाँ हिम्मत टूट जाए तो बैठकर पढ़ लें तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इन्होंने कहा कि ज़मीन ठेके पर दी थी, दरख्त उगाए, तो इसके इंशाल्लाह जवाब में कल इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, वो भी आपने फरमा दिया था तरावी 4 रकात करके पढ़ें या 2 रकात करके पढ़ें, तरावी हो जाएगी और तो दोनों का सवाब भी इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवाल थे, आपने जवाब दे दिए। वो जो ज़मीन वाला खातून का सवाल इंशाल्लाह उसको कल हम जवाब देंगे। ब्रेक के बाद सेगमेंट है हमारा, कोई सेगमेंट, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان، پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان،